السلام علیکم پیارے عزیز ساتھیوں، امید کرتا ہوں آپ سبھی خیری و عافیت سے ہوں گے اللہ کے رحم و کرم سے۔ پیارے ساتھیوں، آپ سبھی کو یہ تو پتہ ہی ہوگا، ہندوستان سے جو ہمیشہ دلیری کے لیے بہادری کے لیے جانا جاتا رہا، اسی ہندوستان کے ایک راجیہ کیرل سے کوئی سیاح اپنے گھر سے پیدل نکل جاتا ہے، جبکہ انہیں بھی پتہ ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بس نکل گئے اور ہو گیا لمبا سفر۔ لگ بھگ پورے 1 سال کا لمبا سفر ہے، وہ بھی پیدل۔ یقیناً یہ کوئی معمولی سا کاریہ نہیں ہے، اس کو کرنے کے لیے جنون اور جذبات کی ضرورت پڑتی ہے، جو صحاب میں موجود ہے، اور اسے اپنے اس سفر کو آغاز بھی کر دیا۔ ہندوستان کے راجیہ کیرل کے ملپورم گاؤں کا یہ ہونہار آج پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن گیا ہے۔ آج ہر زبان پر، ہر ذرہ ذرہ پر، سبھی لوگوں کے زباں پر اسی کا نام ہے۔ آپ کو بتا دیں، اور آپ کو یہ سن کر عجیب لگ رہا ہوگا کہ جب پوری دنیا اس پیدل حج یاتری کو لے کر اتسک ہے، جب سبھی تعریف اس کی کرنے میں لگے ہیں، جہاں اسلام کے چاہنے والے اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں، وہیں کوئی آدمی اس کا کیسے ویرودھ کر سکتا ہے؟ لیکن یہ صحیح ہے، ستیہ ہے۔ سوشل میڈیا میں کئی اسلام دھرم کے گروؤں نے اس پر سوال اٹھایا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اسلام اس طرح کی عبادت کو منظوری نہیں دیتا ہے، جس میں اپنی جان کو تکلیف دے کر عبادت کی جائے۔ ایسے پکشوں کا ماننا ہے کہ جب سویدھائیں اپلبدھ ہوں تو ان کا اسلام بھی اجازت دیتا ہے۔ ایسے ورگ کا ماننا ہے کہ ایسے ایشورنیت کو دیکھتا ہے۔ بہرحال اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا، آج کے وقت میں صحاب امت اسلام کے لیے ایک مثال کے ساتھ ساتھ ایک نصیحت بھی ہے کہ انسان یدی عہد کر لے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ناممکن کچھ بھی نہیں ہے، بس انسان کے اندر جنون اور جذبات قائم ہونے چاہیے۔ صحاب اس سے پہلے سعودی عرب میں بھی کاریہ کر چکے ہیں، جب ہی اس نے عہد کیا تھا کہ ایک دن حج کو ضرور آؤں گا، وہ بھی پیدل۔ ایسا نہیں کہ صحاب نے اسے بہت ہی آسانی سے کر دیا، اس یاترا سے پہلے انہیں بھی کافی محنت کرنا پڑا۔ لگ بھگ 1 برس وہ بھی اس کی تیاری کرنے میں لگے، اور اس یاترا کے لیے انہیں 5 دیشوں کی ویزا کی ضرورت پڑی: پاکستان، عراق، ایران، کویت، سعودی عرب ملکوں کا انہیں ویزا بنوانا تھا۔ ان سارے کام کو پورا کرانے کے لیے لگ بھگ صحاب کو 1 برس کا سمے لگ گیا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کیا اس کے پریوار نے اس کو اتنی آسانی سے اجازت دے دی ہوگی؟ چونکہ یہ بہت ہی بڑا رسک کا کام ہے، اس پریوار کی ہمت کی داد دینی ہوگی جس نے اسے اس کام کی اجازت دی۔ صحاب ایک شادی شدہ مرد ہے، اس کی عمر محض 30 برس ہے، ان کی ایک پیاری سی بیٹی بھی ہے، ان کا ایک بھائی اور ایک بہن بھی ہے۔ ملپورم کا یہ ہونہار آج پورے وشو میں، خاص کر پوری دنیا کے مسلمانوں کا آنکھوں کا تارا بن گیا ہے۔ سچ میں یہ بہت ہی بڑی خوشی کی بات ہے۔ بھلے ہی آج صحاب کو ہر قدم پر ان کے چاہنے والے مل جاتے ہیں، لوگ ان کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ نکلا تھا اسے اس بات کا کوئی بھی اندازہ نہیں ہوگا، جانے کہاں رات ہوگی، کہاں کس طرح کے لوگ ملیں گے، کہاں کس خیال کے انسانوں سے سامنا ہو جائے گا، کب بارش ہوگی، کب تپتی دھوپ ہوگی، کب آندھی اتیادی چیزوں کا انہیں بھی خطرہ ہوگا، مگر ہمت نہ ہارے اور اسے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھتے رہے۔ یقیناً اس یاترا نے کئی زندہ جاوید مثال قائم کی ہے۔ اس یاترا کو اگر کورونا سے جوڑا جائے تو آپ کو سن کر وچتر لگے گا، لیکن میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ لیکن ہم آپ کو یاد دلانا چاہیں گے، کورونا کال میں جب سبھی یاتایات سادھن بند کر دیے گئے تھے، تو ایسی استھتی میں جو لوگ پھنسے ہوئے تھے، ان کا ایک ماتر سادھن اور راستہ یہی تھا کہ وہ پیدل اپنے گھر کو نکل جائیں، اور ایسا ہوا بھی۔ کئی لوگ بہت دور دراز سے پیدل اپنے گھر کو نکل گئے، اور ان میں کچھ لوگ تو صحیح سلامت تک اپنے گھر پہنچ گئے، اور کچھ نہیں پہنچ سکے، راستے میں ہی ان کی مرتیو ہو گئی۔ پہلے تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ دوبارہ کورونا جیسے حالات اتپن نہ ہو، لیکن خدا نہ کرے ایسی نوبت پھر کبھی آئے تو یہ یاترا لوگوں کو ہمت دے گی، اور ایک نصیحت بھی ملے گی لوگوں کو۔ ہمت اس وجہ سے لوگوں کو ملے گی جب لوگ دیکھیں گے کہ صحاب بھائی 8640 کلومیٹر پیدل سفر طے کر سکتا ہے، تو میں اکیلا 600 کلومیٹر کا سفر طے کیوں نہیں کر سکتا؟ اور نصیحت یہ ہے کہ پیدل یاترا
اگر لمبی بھی ہے تو آپ طے کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے آپ کو دھیریہ رکھنا ہوگا